دیکھیں جی، اس وقت میں صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر اور ہمارے ساتھ اس وقت جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر نذر عباس صاحب موجود ہیں۔ سر، عام انتخابات ہو گئے ہیں اور عوام میں یہ شبہ ہے کہ اب تک نتائج نہیں آئے۔ کیا وجوہات ہیں کہ اب تک حتمی نتائج آپ کے پاس نہیں موصول ہوئے؟ جو دو باہر بڑی اسکرین لگی ہوئی ہیں وہ بھی خالی خالی پڑی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اس موقع پہ بڑا اہم سوال کرنے کا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پولنگ کا ٹائم 5 بجے ختم ہوا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قانون کے مطابق جتنے ووٹرز احاطہ میں موجود ہوتے ہیں، قانون ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ ابھی وہاں پہ وہ 3 کھڑے ہیں، 50 کھڑے ہیں، 300 کھڑے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر کے لیے لازم ہے کہ ان کا ووٹ کاسٹ کروائے۔ وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ گنتی کا عمل آپ مشاہدہ کر چکے ہوں گے، بارہا مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر ایک پولنگ اسٹیشنز پہ 1500 ووٹ ہے تو 4 پولنگ بوتھس ہیں، چاروں پولنگ بوتھس کے جو بیلٹ باکسز ہیں وہ لائے جائیں گے پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے۔ وہاں پہ ان کو کھولا جائے گا، گنتی کی جائے گی۔ تمام کینڈیڈیٹس کے جو ووٹ ہیں ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے، پھر ان کو گنا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ اتنا نازک کام ہے کہ گنتی ایک دفعہ نہیں ہوتی، 3 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، جب تک کہ 100% شور نہیں ہو جاتے کہ کس کے کتنے ووٹ ہیں۔ وہ گنتی کرنے کے بعد فارم 45 تیار کرتے ہیں، جو کہ اس کا اکاؤنٹ ہے ووٹ کا۔ فارم 45 تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ فارم 46 بھی تیار کرتے ہیں، جو کہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ ہے، کہ اس پریزائڈنگ آفیسر کو اس پولنگ اسٹیشن کے لیے کتنے بیلٹ پیپرز ملے، کتنے استعمال ہوئے، کتنے بقایا ہیں، ان کے کاؤنٹر فائلز کے نمبر، وہ تمام آڈٹ ٹریل اس نے مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ پھر ان دونوں کا جو سم ہے وہ دونوں ایکول ہونا چاہیے، کہ اگر 300 بیلٹ پیپر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فارم 45 میں ہے تو انہی 300 بیلٹ پیپرز کا اکاؤنٹ فارم 46 میں بھی ہونا چاہیے۔ اس تمام مراحل میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر پولنگ اسٹیشن سے اس نے اکیلے نہیں ہونا کہ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور میں باہر نکل جاؤں گا، تو ایک پراپر SOP کے تحت اس نے وہاں سے نکلنا ہے۔ وہاں سے وہ نکلے گا، اس کے ساتھ سیکورٹی ہوگی، اس کے ساتھ ایک آدھ جو اس کی بلڈنگ میں دوسرا پولنگ اسٹیشن ہے اس نے بھی ساتھ آنا ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے دوسرے پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ تھوڑا لیٹ ہے تو وہ دونوں لیٹ ہو جائیں گے۔ اگر انڈیویجول گاڑیاں ہیں تو پھر بھی سیکورٹی والوں کے ساتھ وہ موو کرے گا وہاں سے، جب تک سیکورٹی کلیئرنس نہیں مل جاتی وہ وہاں سے نکلے گا نہیں۔ وہاں سے نکل کے جب RO کے آفس میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ بھی مختلف گاڑیاں اس سے پہلے بھی کھڑی ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جانے کا ٹائم ایک نہیں ہوتا، وہ جیسے جیسے آتے رہتے ہیں ڈسپیچ پریزائڈنگ آفیسرز اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز میں لاجسٹک ڈے پہ وہ نکلتے رہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ 5 بجے ٹائم ختم ہوتا ہے، ایک ساتھ ختم ہوتا ہے تمام پریزائڈنگ آفیسرز کے لیے، اور مور اور لیس وہ تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ وہ تمام کے تمام اکٹھے ریٹرننگ آفیسرز کے احاطہ میں پہنچ جاتے ہیں واپس ریزلٹ جمع کرانے کے لیے۔ ان کے پاس سامان بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ریزلٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں کیو لگ جاتی ہے۔ کیو میں تمام لوگ جو پریزائڈنگ افسران کھڑے ہوتے ہیں وہ مختلف کاؤنٹرز پہ جا کے اپنے سامان جمع کراتے ہیں، ریزلٹ جمع کراتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ٹیبولیشن ہوتی ہے۔ اب یہ تمام پروسیس میں اتنا وقت درکار ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ اب میں مختلف چینلز پہ دیکھ رہا ہوں، ابھی اس چینل پہ بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً اگر 300 ساڑھے 300 پولنگ اسٹیشنز ہیں تو چینل والوں کے پاس بھی 15 20 30 کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے۔ تو وہ ریزلٹ تو صرف ایک ان کے پاس فگر آ گیا اس کی بیس پہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے جو ریزلٹ اناؤنس کرنا ہے ہم نے وہ باقاعدہ ٹیبولیشن کے بعد فائنل کر کے اس کو حتمی طریقے پہ دیکھ کے اناؤنس کرنا ہے۔ پھر اب اس سٹیج پہ ہمیں الحمدللہ اس وقت تمام ریٹرننگ آفیسرز، میں تقریباً سندھ کے تمام اضلاع میں بھی میری تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے بات بھی ہوئی، تو تمام اسٹیجز پہ ہیں کہ جو پہلا جو ان کا فیز ہے جو اسپیڈ ورک ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیے۔ ابھی وہ ٹیبولیشن فیز کی طرف جا رہے ہیں، تو جیسے ہی ٹیبولیشن فیز کی طرف جائیں گے تو پھر ریزلٹس کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ ابھی اگر ہم کہتے ہیں کہ جی 11:15 ہو گئے ہیں تو ابھی تقریباً اگر 10% یا 15% ہوا ہے تو اگلے 2 گھنٹوں میں یہ تقریباً 90% ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ جو اسپیڈ ورک ہے، جو لاجسٹک ٹائم ہے، گاڑی میں بیٹھنا، گاڑی سے اترنا، سامان اٹھانا، سامان رکھنا، جمع کرانا، ریزلٹ لے کے جانا، اس کی اب وہ تمام پروسیس تقریباً الحمدللہ تمام سینٹرز پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ٹیبولیشن فیز ہے، ٹیبولیشن فیز میں ٹائم ڈیفینیٹلی کم لگتا ہے، کیونکہ اب جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں انہوں نے خالی ان فارمز کو دیکھ کے ان کی جانچ پڑتال کر کے وہ اس میں انہوں نے ٹیبولیٹ کرنا ہے، اور ٹیبولیشن میں انشاءاللہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا، ہوپ فلی۔ اندازے کے مطابق حتمی نتائج کب تک آ سکتے ہیں؟
जो कानून का वक्त है 2 बजे तक, उम्मीद है कि तकरीबन 90-95% रिजल्ट्स जो हैं वो 2 बजे तक डेफिनेटली इंशाल्लाह आ जाएंगे। जो नहीं आएंगे उसमें कानून में इजाजत देता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसमें मुतलका पोलिंग स्टेशन उसके पास नहीं पहुंचेंगे, उनके रीजन रिकॉर्ड करके तो कल 10 बजे तक कानूनन उसको परमिशन है कि वो कल 10 बजे तक अनाउंस कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें पूरी तफसीलात बताई है। इनका कहना है कि 2 बजे तक अंदाजे के मुताबिक 90% जो नताइज हैं वो कानून के मुताबिक आने चाहिए। अब देखना ये है कि इलेक्शन अमला जो DROs हैं वो कानून पर कितना अमल दरामद करते हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज।